ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى في مقام آخر: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفارة لما بينهن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. سبحان الله الحمد لله رب العالمین. سب حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد كما يليق بشانه. عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا ہے. تمام مخلوقات سے اللہ نے انسان کو شرف، فضیلت اور انسان کو عزت عطا فرمائی ہے. ساری مخلوقات انسان کی خدمت اور انسان کے فائدے کے لیے اللہ نے بنائی ہے. براہ راست یا تو انسان ان سے فائدہ حاصل کرتا ہے یا بالواسطہ انسان ان سے فائدہ حاصل کرتا ہے. روشنی، سردی گرمی، چاند سورج ستارے، زمین و آسمان، یہ جتنی بھی بڑی سے بڑی مخلوقات ہیں، جانور ہیں، جاندار چیزیں ہیں، ذی روح چیزیں ہیں، غیر ذی روح چیزیں، ساری کی ساری انسان کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. یعنی اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر. روشنی نہ ہو تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا، کام کاج نہیں کر سکتا. ہوا کا نظام نہ ہو تو انسان کا دم گھٹ جائے، مر جائے، زندہ نہیں رہ سکتا.
یہ اتنی بڑی مخلوقات اور نعمتیں ہیں کہ انسان ان نعمتوں کا اتنا محتاج ہے، اتنا محتاج ہے، ایک لمحے کے لیے بھی ان نعمتوں کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، زندگی نہیں گزار سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں انسان کو بھیجنے سے پہلے ساری نعمتوں کا انتظام کیا انسان کے۔ ہمارا چھوٹا سا کوئی کام آدمی کر دے، ہمارے کام آ جائے، تھوڑا سا کام کر دے، کوئی چائے پلا دے، ہم اس کے بڑے احسان مند ہوتے ہیں، سائیں بڑی مہربانی آپ کی، چائے پلا دی۔ اتنا تھوڑی سی اس نے جو ہے نا، اب دودھ بھی اللہ کا پیدا کیا ہوا تھا، پانی بھی اللہ کا پیدا کیا ہوا تھا، انسان نے صرف ان کو جمع کر کے آگ جلا کے صرف چائے بنا دی ہے، ورنہ انسان نے ان کو بنایا تو نہیں ہے نا۔ نہ دودھ کو انسان نے بنایا، نہ پانی کو بنایا، نہ آگ کو بنایا، یہ مخلوق اللہ کی تھی، ان کو جوڑ کے ایک نئی نعمت تیار ہوئی ہے۔ ہم اس کے احسان مند ہوتے ہیں کہ جی ماشاءاللہ بڑی مہربانی سے آپ نے فلاں موقع پہ ہمیں چائے پلائی تھی، وہ زندگی بھر اس کا احسان یاد رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی کے کتنا بڑے انعام اور احسان ہیں ہمارے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالی نے کتنا انسان کو مکرم اور معزز محترم بنایا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو، بنی آدم کو معزز مکرم بنایا۔ کیوں؟ یہ طاقتور زیادہ ہے باقی مخلوق سے کیا؟ اس لیے اس کو انسان کو عزت ملی ہے؟ کیا یہ خوبصورتی میں باقی مخلوق سے زیادہ ہے اس لیے انسان کو اللہ نے جو ہے نا عزت دی ہے؟ انسان کو عزت اس لیے دی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ اللہ کے کام کا ہے۔ الدنیا خلقت لکم وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، دنیا ساری تمہارے فائدے کے لیے ہے، تم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ انسان اللہ کو راضی کرے، دنیا کے اندر آ کر اس کی پیشانی اللہ کے سامنے جھکے، اللہ کا فرما بردار بن کے زندگی گزارے، اللہ کی اطاعت فرما برداری کے اندر زندگی گزارے، یہ انسان کی عزت اور شرف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا، اور عبادات میں سب سے پہلی چیز جو ہے نا انسان کے اوپر جو فرض ہوتی ہے وہ ہے ایمان۔ سب سے پہلی چیز جو انسان کے اوپر فرض ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، سب سے پہلے عقیدوں کی درستگی ہے، سب سے پہلے عقائد کو ٹھیک کرنا ہے، عقیدوں کی درستگی، کہ عبادت کی مستحق ذات ایک اللہ کی ذات ہے، حاجت روا مشکل کشا ایک اللہ کی ذات ہے، نفع نقصان کی مالک ایک اللہ کی ذات ہے، نظر و نیاز کی مستحق میرے اللہ کی ذات ہے۔ عبادت کی جتنی بھی شکلیں ہیں، روزہ ہے تو بھی اللہ کے لیے رکھو، نماز ہے تو بھی اللہ کے لیے، صدقہ خیرات ہے تو بھی اللہ کے لیے، رکوع سجدہ ہے تو بھی اللہ کے سامنے انسان رکوع سجدہ کرے، اور محبت اگر کرنی ہے تو سب سے بڑی مستحق ذات وہ اللہ کی ذات ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ محبت کی مستحق ذات اللہ کی، لا الہ الا اللہ کا یہی پیغام تو ہے۔ تو الذین یؤمنون بالغیب، سب سے پہلے جو انسان کے اوپر فرض ہے اپنے مالک کو پہچانے، عقائد درست کرے اپنے۔ آج مسلمان کو اپنے عقائد کے بارے میں خبر ہی نہیں ہے کہ کیا مسلمان کا ایک عقیدہ ہونا چاہیے، کس کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہیے، کس کے سامنے سر بسجود ہونا چاہیے، کس کو مشکل کشا حاجت روا ماننا چاہیے۔ تو عقائد کی درستگی، اگر عقائد صحیح ہیں تو عبادات کا درجہ دوسرے نمبر پہ ہے، عبادات بھی پھر قبول ہوتی ہیں۔ اگر عقائد صحیح نہیں ہے انسان کے، شرک ہے عقیدے کے اندر، جیسے اللہ رب العزت کو عبادت کا مستحق سمجھتا ہے،
غیر اللہ کے سامنے بھی وہ سربہ سجود ہوتا ہے، تو میرے بھائی لاکھ سجدے اللہ کو کرتے رہو، اگر شرک آ گیا عقیدے کے اندر تو ساری عبادتیں منہ پہ مار دی جائیں گی، کوئی بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلی چیز جو انسان کے اوپر فرض ہوتی ہے وہ عقائد کی درستگی ہے۔ ہمارے بھولے بھالے مسلمان بیچارے کہہ دیتے ہیں یا علی مدد، یا غوث مدد۔ بھائی مدد کرنے والی ذات کس کی ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے۔ انبیاء کی مدد کس نے کی؟ اللہ نے کی۔ آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو صحیح سالم کس نے بچایا؟ ایک اللہ نے بچایا۔ اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے مدد کس نے کی؟ ایک اللہ نے کی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت والی رات اپنے گھر سے تشریف لاتے ہیں، 100 آدمی ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر آئیں گے تو ہم قتل کریں گے۔ 100 تلواروں کے سائے کے نیچے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حفاظت کے ساتھ کس نے بچایا ہے؟ ایک اللہ نے بچایا ہے۔ مدد کرنے والی ایک اللہ کی ذات ہے۔ عقیدوں کی درستگی سب سے پہلا لا الہ الا اللہ۔ یہ جو کلمہ سب سے پہلے انسان مسلمان ہونے کے لیے کلمہ پڑھتا ہے نا، تو اس میں بھی تو سب سے پہلے عقیدہ بتایا گیا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا نہیں ہے، اور کوئی جو ہے نا محبت کے مستحق نہیں ہے سوائے ایک اللہ کے۔ ہاں اب اللہ تعالیٰ جس جس سے محبت کرنے کا حکم دیتے جائیں گے اس سے محبت کرنا فرض ہوتا جائے گا۔ سب سے پہلے محبت کی جڑ اور بنیاد اللہ کی ذات ہے۔ سب سے پہلی محبت اللہ کی ذات سے کرنی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے بڑی محبت کرنے والے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ پڑھتے ہیں، سنتے بھی ہے کہ جب کلمہ پڑھا نا تو امیہ بن خلف ان کا سردار تھا، مالک تھا۔ تو امیہ بن خلف کہتا حضرت بلال سے کہ کلمہ چھوڑ دو، تو وہ کہتے الاحد، ایک اللہ ہی کی ذات ہے عبادت کی مستحق۔ امیہ بن خلف مشرک تھا، کافر تھا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے کے اوپر گرم ریت کے اوپر لٹا کر سینے کے اوپر بھاری پتھر رکھ دیتا تھا، اور عرب کی گرمی اور حضرت بلال تڑپتے رہتے، لیکن ایک اللہ احد احد الاحد کہتے رہتے کہ اللہ کی ذات تو ایک ذات ہے، مستحق کے عبادت ایک اللہ کی ذات ہے۔ تو مسلمان اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے عبد الرحمن، پہلے مسلمان نہیں تھے ان کے بیٹے نا عبد الرحمن۔ جنگ بدر کے اندر یا جنگ احد کے اندر کافروں کے ساتھ تھے وہ۔ حضرت صدیق اکبر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے نا۔ جب بعد میں مسلمان ہو گئے تو کہنے لگے ابا جان فلاں جنگ کے اندر آپ میری تلوار کی زد میں آئے، اگر میں تلوار چلانا چاہتا، قتل کرنا چاہتا تو آپ میرے اس نشانے کے اوپر تھے اور آپ کو قتل کر سکتا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ پھر بھی تو ابا ہے، میں نے ابو سمجھ کر چھوڑ دیا آپ کو۔ فرمایا بیٹا تو نے تو باپ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، اللہ کی قسم اگر تو میرے نشانے کے اوپر آتا اور میری تلوار کی زد میں آتا تو میں تجھے بیٹا سمجھ کر نہ چھوڑتا، کیونکہ اس وقت تو اللہ کا دشمن اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بن کے آیا ہوا تھا۔ اب اس وقت اللہ سے محبت کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ کے دشمن کو ختم کر دیا جائے۔ یہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنا، یہ ایمان کا تقاضا۔ اور دوسرے نمبر پہ جو میرا اصل آج کا موضوع ہے وہ یہ ہے، دوسرے نمبر پہ جو چیز فرض ہے عقائد کی درستگی کے بعد، ایمان کے بعد
سب سے پہلی چیز ایمان کے بعد جو چیز فرض ہے مسلمان پہ وہ ہے نماز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نماز دین کا ستون ہے. دیکھو یہ چھت کھڑی ہے نا ان دو ستونوں کے اوپر, یہ ان کے اوپر پلروں کے اوپر, اگر یہ پلر ہٹا دیے جائے اور دیواریں نہ ہوں تو دھڑام سے نیچے چھت گر جائے گی, عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی. تو الصلاۃ عماد الدین, نماز دین کا ستون ہے. من اقامها فقد اقام الدین, جو نماز کو قائم کرے گا آقا نے فرمایا وہ جو دین کے دوسرے احکام کو بھی وہ بدرجہ اولا قائم کرے گا. ومن ترکها, جو نماز کو چھوڑ دے گا وہ روزہ کیا رکھے گا, وہ حج اور زکوٰۃ کیا ادا کرے گا, وہ صدقہ خیرات کیا کرے گا, وہ اللہ کے لیے جینا مرنا کیا سیکھے گا. جو نماز ہی نہیں پڑھتا وہ اپنی زندگی اللہ کے لیے کیسے صرف کرے گا. فرمایا جو نماز کو چھوڑ دے گا وہ دین کے اور احکام کو بھی زیادہ ضائع کرنے والا ہے. آقا نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ, مسلمان اور کافر کے درمیان فرق صرف نماز سے ہوتا ہے. مسلمان اللہ کے سامنے پیشانی جھکاتا ہے, اللہ کی دربار میں آتا ہے, اور غیر مسلم کافر جو ہے وہ اللہ کی دربار میں نہیں آتا. مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز تو نماز ہے. اور آقا نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز کے اندر ہے. حضرت بلال سے فرماتے بلال اٹھو اور آذان دو, تکبیر کہو اور نماز پڑھے, ہم اپنے دل کو ٹھنڈا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی ٹھنڈک, آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. اور جب انسان کے اوپر عبادات کی ذمہ داری آتی ہے نا, تو سب سے پہلے جو عبادت سکھائی گئی ہے, ترغیب دی گئی ہے کہ سب سے پہلے دنیا کے اندر انسان کو عبادت سکھاؤ, وہ نماز ہے. دیکھو جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں ہم, غسل کے بعد آذان دیتے ہیں. تو آذان بھی تو نماز کے لیے سنت ہے نا, نماز کی علامت ہے, نشانی ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین. بچہ 7 سال کا ہو جائے, آقا نے فرمایا جب 7 سال کا بچہ ہو جائے, حالانکہ بالغ تو نہیں ہوتا نا 7 سال کا بچہ, اللہ کے جتنی بھی احکامات فرض ہوتے ہیں وہ بالغ ہونے کے بعد فرض ہوتے ہیں, لیکن نماز ایک ایسی عام عبادت ہے. فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین, بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھنے کا اس کو حکم دو, سکھاؤ. یعنی 7 سال تک وہ نماز سیکھ, اس کو نماز آنی چاہیے, نماز سیکھ چکا ہو 7 سال کی عمر تک. آپ نے دیکھا ہے نا 2 سال 3 سال کے بچے اگر ماں باپ گھر میں نماز پڑھ رہے ہوتے تو وہ بھی سجدے کر رہے ہوتے ان کے ساتھ, لیکن 7 سال کا بچہ ایسا ہے جو کسی چیز کو محفوظ کر سکتا ہے, یاد کر سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے کو حکم دو جب 7 سال کا ہو نماز پڑھنے کا حکم دو, اس کو سکھاؤ نماز. یہ نہیں فرمایا کہ 7 سال کا ہو تو روزہ رکھنا سکھاؤ, نہیں فرمایا. یہ نہیں فرمایا کہ 7 سال کا ہو تو اس کو حج پہ لے جاؤ, نہ, بلکہ فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین, 7 سال کے ہو جائے بچہ تو اس کو نماز پڑھنا سکھاؤ. اب 7, 8, 9 یہ 3 سال اس کے نماز کی پابندی کے ہیں. فرمایا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءَ 10 سنین, 10 سال کا بچہ ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس کو تھپڑ مارو. کیوں نماز میں سستی کر رہا ہے, نماز تیری کیوں چھوٹی ہے, اس کو نماز کا پابند بناؤ. کتنا اہتمام ہے نماز کا. 10 سال کا بچہ, حالانکہ نابالغ بچہ ہے 10 سال کا, اللہ کے احکامات کا مکلف نہیں ہے, لیکن نماز اتنی عام ہے
کل 12 سال کو 13 سال کو جب یہ بچہ بالغ ہو تو اس کی ایک نماز بھی قضا نہیں ہونی چاہیے. اتنا اہتمام ہے نماز کا. فرمایا 10 سال کا بچہ ہو جائے اگر ابھی تک عادت نہیں بنی نماز کی تو اس کو مارو اور نماز پڑھاؤ اس کو. 7 سال کا بچہ نماز یاد کر سکتا ہے. 6 سال کے بچے قرآن حفظ کر جاتے ہیں. کوئی سکھانے والا ہو, ماں باپ سکھانے والے ہوں نماز, پھر دیکھیں بچہ کیسے نماز نہیں سیکھتا, پھر دین کیسے نہیں سیکھتا. جب باپ ہی نماز نہیں پڑھے گا, جب ماں کو ہی فرصت نہیں ہوگی گھر کے کاموں سے نماز کے لیے, تو بچہ کیا سیکھے گا؟ اس کو تو کلمہ تک نہیں آئے گا. اس کو تو کلمہ تک نہیں آئے گا. وہ جوان بھی ہو جائے گا, بالغ بھی ہو جائے گا, اس کو نہیں پتا ہوگا کہ حلال حرام, طہارت, پاکی ناپاکی کیا ہے. آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو ہم دین کی طرف لے کر جا رہے ہیں یا کفر کے راستے کی طرف لے کے جا رہے ہیں. دانستہ طور پر, جان بوجھ کر یا نادانستہ طور پر, انجانے غفلت کا شکار ہو کر ہم اپنی نوجوان نسل کو جو ہے نا جہنم کا راستہ دکھا رہے ہیں. فرمایا 7 سال کے بچے کو نماز آنی چاہیے. آج تو ہم بڑوں کو بھی نماز نہیں آتی. بڑے افسوس کی بات ہے, بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں میں سے 100 میں سے بڑی مشکل سے 3% لوگ نماز پڑھنے والے, بڑی مشکل سے 100 میں سے 3% نماز پڑھنے والے ہیں. کیا نماز اللہ کا حکم نہیں ہے؟ فرض نہیں ہے نماز؟ کیا اس کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھ نہیں ہوگی؟ سنو, 3 جہان ہے, 3, دنیا کا جہان, قبر کا جہان, آخرت کا جہان. دنیا کے جہان کے اندر سب سے پہلے نماز کی جو ہے نا ترغیب دی گئی ہے کہ 7 سال کا بچہ ہو تو نماز سکھاؤ. مرنے کے بعد قبر کے جہان کے اندر جب انسان جاتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نیک آدمی کو قبر میں رکھا جاتا ہے, فرشتے آتے ہیں حساب و کتاب کے لیے, اس کو اٹھاتے ہیں, وہ بندہ اٹھ کے بیٹھتا ہے. اگر نمازی ہوتا ہے نا, نمازی جس نے دنیا کے اندر نماز قضا نہیں کی, وہ اٹھ کے بیٹھتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے وہ ایسے کرتا ہے جیسے نیند سے آدمی اٹھتا ہے نا, تو نیند پوری نہ ہوئی ہو انسان کی تو اٹھ کے بیٹھتا ہے, تو ذرا آنکھوں کو ملتا ہے کہ نیند کا خمار ختم ہو جائے. فرمایا جب وہ اٹھ کے بیٹھتا ہے اس کو ایسے دکھایا جاتا ہے جیسے سورج غروب ہونے والا ہو, وہ تھوڑا سا چمک رہا ہوتا ہے نا سورج. تو فرشتے کہتے ہیں من ربک, وہ اللہ کا بندہ کیا کہتا ہے؟ دعونی اصلی, مجھے چھوڑو بعد میں سوال کرنا. اصلی, دیکھو میرا جو ہے نا نماز میں نے نہیں پڑھی, سورج ڈوبنے والا ہے, نماز قضا ہو جائے گی. دعونی اصلی, مجھے چھوڑ دو میں نماز پڑھوں. قبر کے اندر سب سے پہلے نماز کا اہتمام, قبر کے اندر بھی. تو فرشتے کہتے ہیں بھائی نماز جو فرض تھی وہ دنیا کے جہان کے اندر تھی, یہ قبر کا جہان ہے, ہم نے آپ سے حساب کتاب کرنا ہے, سوال کرنے ہیں, آپ اس کا جواب دو. تو جو آدمی دنیا کے اندر نماز کو نہیں بھولا, نماز کا اہتمام کرتا ہے, وہ قبر کے اندر بھی یاد رکھے گا. اور قیامت کا جہان جب ہوگا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. ان صلحت, اگر نماز صحیح سالم نکلی اور پوری نکلی تو باقی اعمال بھی اچھے ہوں گے انشاءاللہ. اگر نماز خراب نکلی اور نماز پوری نہ نکلی تو باقی اعمال کے اندر بھی کمی ہوگی. تو میرے بھائیوں, ایمان کے بعد سب سے عام چیز وہ نماز ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہر مخلوق کو نماز دی ہے. کل قد علم صلاۃ, قرآن کریم کی آیت ہے, کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر مخلوق اپنی نماز بھی جانتی ہے اور تسبیح اللہ کی پاکی بیان کرنا بھی ہر مخلوق جانتی ہے.
ہر مخلوق کو اللہ نے نماز کا حصہ دیا، اور یہ اللہ نے کرم کیا کہ مخلوقات کو جو نماز کا ایک ایک رکن ملا تھا وہ ساری مخلوقات کی عبادت کا مجموعہ اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ ہماری نماز کے اندر سب سے پہلے قیام ہے، کھڑا ہونا، یہ نماز کا فرض ہے، قیام کھڑا ہونا۔ اور دوسرے نمبر پہ رکوع ہے، اور پھر سجدہ کرنا ہے، اور پھر اتحیات کی شکل میں اس کو کہتے ہیں قعود۔ قیام، رکوع، سجود اور قعود، بیٹھنا، یہ چار حالتیں ہیں ہماری نماز کی، چار حالتیں ہیں نماز کی۔ قیام فرض ہے، آدمی اگر اتنا دیر کھڑا ہو سکتا ہے، جتنا دیر سورہ فاتحہ اور 3 آیات آدمی پڑھ سکتا ہے، اتنا دیر کھڑا ہو سکتا ہے، تو اس کے اوپر نماز میں کھڑا ہونا فرض ہے، نماز میں کھڑا ہونا فرض ہے۔ اور اگر آدمی بیٹھ کے رکوع سجدہ کر سکتا ہے، زمین کے اوپر بیٹھ کر رکوع سجدہ کر سکتا ہے، تو اس کے اوپر فرض ہے کہ بیٹھ کے رکوع سجدہ کرے، ہے نا؟ آسانی اللہ نے دی ہے نماز کے اندر۔ کھڑے ہو سکتے ہو تو کھڑے ہو کے نماز پڑھو، اور اگر کھڑے نہیں ہو سکتے تو دوسرا درجہ کیا ہے؟ بیٹھ کے رکوع سجدے کے ساتھ نماز پڑھو۔ رکوع بھی فرض ہے، سجدہ بھی فرض ہے، قیام بھی فرض ہے، رکوع بھی فرض ہے، سجدہ بھی فرض ہے۔ اگر بیٹھ کے بھی آدمی رکوع سجدہ نہیں کر سکتا، اتنا بیمار اور اتنا معذور ہے، نہ کھڑا ہو سکتا ہے، نہ بیٹھ کے رکوع سجدہ کر سکتا ہے، اب تیسرا درجہ اللہ نے یہ فرمایا، چلو بھی کوئی بات نہیں ہے، اشارے سے نماز پڑھ لو، کوئی بات نہیں، اشارے سے نماز پڑھ لو۔ لیکن کیا کریں میرے بھائیوں، ہم لوگ دین کو سیکھتے ہی نہیں، ہماری نظر میں دین عام ہے ہی نہیں۔ تھوڑا سا سر میں درد ہوا، تھوڑا سا جسم میں درد ہو گیا، چلو بھی لاؤ کرسی، ہم بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ بھائی مسئلہ تو پوچھو پہلے کم از کم، پھر جا کے کرسی کے اوپر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں بھی کرسیاں تھیں، لیکن ہمیں نظر نہیں آتا کہ مسجد نبوی کے اندر کرسی کے اوپر کسی صحابی نے نماز پڑھی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں تشریف لائے، اور 2 صحابہ آقا کو لے کر آئے، چل نہیں سکتے تھے، آخری بیماری، اور آ کر حالانکہ ممبر بھی موجود تھا، کرسی بھی موجود تھی، حضرت سیدنا صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے، آقا نے فرمایا حضرت صدیق کے طرف مجھے بٹھا دو، داہنی طرف۔ تو صحابہ نے، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ تھے، آ کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے داہنی طرف بٹھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے اشارے سے نماز پڑھائی۔ تو ہماری عام طور پہ ہماری اس مسجد کی بات نہیں، عمومی دیکھا گیا ہے کہ مساجد میں کرسیوں کا ڈھیر لگا ہوا ہوتا ہے، بغیر آدمی صحیح چل پھر رہا ہوتا ہے، لیکن نماز کے لیے بھائی اللہ کے بندے مسئلہ پوچھو، اگر بیٹھ کے تم رکوع سجدہ کر سکتے ہو تو کرسی پہ بیٹھ کے آپ اشارہ ہی کرو گے، قیام بھی گیا، رکوع بھی گیا اور سجدہ بھی گیا، 3 فرض چھوڑ دیے۔ اگر آدمی ایک فرض چھوڑے تو نماز نہیں ہوتی، 3 فرض چھوڑ دیے ہیں تو نماز کیسے ہوگی؟ تو کم از کم مسائل پوچھنے چاہیے، نماز کی اہمیت ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ تو میں بات کیا عرض کر رہا تھا، بات میری سمجھیں، نماز اتنا بڑی جو ہے نا اہم عبادت ہے، اللہ تعالی نے ہر مخلوق کو نماز عطا فرمائی ہے، کل قد علم صلاۃ و تسبیحہ، ہر مخلوق نماز بھی پڑھتی ہے، ہر مخلوق تسبیح بھی پڑھتی ہے اللہ کی، لیکن ہر مخلوق کی نماز مختلف۔ یہودیوں کو اللہ نے نماز دی تھی، ان کی نمازوں کے اندر رکوع نہیں تھا، یہودی کھڑے ہوتے
اور کھڑے ہو کے فوراً سجدے میں چلے جاتے. رکوع ان کی نمازوں میں نہیں تھا. اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, جب رکوع کرنے والے رکوع کریں تو مسلمانوں تمہاری نماز کے اندر رکوع فرض ہے, تم رکوع بھی کرو. علماء نے لکھا ہے یہ جو درخت ہے نا, درخت یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے نا. درختوں کو بھی اللہ نے نماز دی ہے. درخت ایسے کھڑے ہیں جیسے ہم قیام میں کھڑے ہوتے ہیں نا, تو ان کی عبادت قیام ہے. جیسے فرشتوں کو اللہ نے عبادت کا حصہ دیا ہے نا, کوئی فرشتے وہ ہیں جب سے پیدا ہوئے اس وقت سے قیام کی حالت میں ہیں اور قیامت تک قیام میں رہیں گے. کوئی وہ فرشتے ہیں جب سے اللہ نے پیدا کیا رکوع کی حالت میں ہے اور قیامت تک رکوع میں رہیں گے. اور کوئی فرشتے ایسے ہیں جب سے اللہ نے پیدا کیا سجدے کی حالت میں ہے تو قیامت تک سجدے میں رہیں گے. ایسے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو مخلوقات پیدا کی ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے عبادت کا ایک حصہ دیا ہے. علماء نے لکھا ہے یہ جو درخت ہے نا, درخت کھڑے ہیں, ان کی عبادت قیام ہے. کھڑے ہیں, کھڑے ہیں. اور جو یہ جانور ہے نا چار پاؤں والے, ہم جب رکوع کرتے ہیں نا تو ایسے جھک جاتے ہیں نا, تو یہ جو چار پاؤں والے گائے ہے, بھینس ہے, بیل ہے, یہ جو چار پاؤں والے جانور ہیں اللہ نے ان کی حالت یہ ایسی بنائی ہے ہمیشہ رکوع کی حالت کے اندر یہ چل رہے ہیں. ان کو عبادت کا حصہ ملا ہے تو صرف رکوع ملا ہے. اور جو زمین پہ رینگنے والے جانور ہیں, سانپ ہے, دوسرے ہیں, کیڑے مکوڑے ہیں, وہ اپنا چہرہ زمین پہ لگا کے چلتے ہیں. تو ہم بھی جب سجدہ کرتے ہیں تو اپنا چہرہ زمین پہ رکھ دیتے ہیں نا. تو یہ سجدے کی کیفیت ہے ان مخلوقات کی. اللہ نے ان کو نماز میں سے سجدہ عطا کیا ہے. اور باقی آ جاتی ہے التحیات, بیٹھنا. یہ جو پہاڑ ہیں یہ بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ نے ان کو قعود کی حالت میں بٹھا دیا ہے تو کہ تم تسبیح کرو. ہر چیز اللہ کی تسبیح اور نماز پڑھ رہی ہے. اللہ نے ہر مخلوق کو نماز کا حصہ دیا. دیکھو ہر مخلوق کو نماز کا ایک ایک حصہ ملا, لیکن جب ہماری باری آئی اللہ نے فرمایا میرے محبوب کی امت ہے, اس کو ساری عبادات کا مجموعہ میں دیتا ہوں. تم قیام بھی کرو, کھڑے ہو کے بھی اللہ سے باتیں کرو, جھک کر بھی اللہ سے باتیں کرو, اور سر سجدے میں رکھ کر. مسلمان یہی تیری عزت ہے, تیری پیشانی اللہ کے سامنے جھک جائے, یہی تیری قدر و منزلت ہے. تم سجدہ کر کے بھی اللہ سے باتیں کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ سجدہ کرتا ہے اس وقت اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے, سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. ہم تو خیر یاد کر رکھا ہے, بس رکوع میں بھی 3 دفعہ سبحان اللہ کہنا ہے اور سجدے میں بھی 3 دفعہ کہنا ہے, بس اس سے زیادہ نہیں کہنا. اللہ کے بندے قرآن اور حدیث سنو, اٹھاؤ, دیکھو, پڑھو, علماء سے سنو. آقا نے بعض نمازیں وہ بھی پڑھی ہیں, بعض نمازیں وہ بھی پڑھی ہیں کہ آدھی آدھی رات تک سجدہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. صحابہ فرماتے ہیں, حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ایک مرتبہ آقا نماز پڑھ رہے تھے, میں پیچھے آیا, تہجد کی نماز ہے, رات کی نماز, میں آیا اور آ کے میں آقا کے ساتھ کھڑا ہو گیا. آقا نے پہلی رکعت میں سورہ بقرہ پڑھی اور اسی پہلی رکعت میں سورہ آل عمران بھی پڑھی, اسی پہلی رکعت کے اندر سورہ نساء بھی پڑھی, اسی پہلی رکعت کے اندر سورۃ المائدہ بھی پڑھی. 6.25 پارے ہو جاتے ہیں, 6.25 پارے. حافظ قرآن جو ہے 15-20 منٹ آرام سے ایک پارا پڑھتا ہے, 20 منٹ میں. حافظ قرآن ایک پارا 20 منٹ میں. پھر آقا کی نماز ہماری نماز کی طرح تو نہیں تھی نا, بس جلدی جلدی پڑھنا. حدیث پاک میں آتا ہے آقا جب نماز پڑھتے جو جنت والی آیات آتی جن میں جنت کا تذکرہ ہوتا بار بار پڑھتے, اللہ سے دعا کرتے. اور جہنم کا تذکرہ جن آیات میں آتا آقا بار بار پڑھتے اور پناہ مانگا کرتے. جب اس طرح ایک رکعت پڑھی اور جتنا دیر آقا نے قیام کیا اتنا دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا. 2-2.5 گھنٹے, کم از کم 3 گھنٹے اتنا رکوع کیا. اور فرمایا جب سجدے میں گئے تو جتنا دیر آقا نے قیام اور آقا نے رکوع میں گزارا تھا اتنا دیر آقا نے سجدے میں گزارا. لمبا سجدہ اللہ کو بڑا محبوب ہے,
تو میں عرض کیا کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری مخلوقات کی عبادتوں کا مجموعہ، اہم جو ہے نا عبادت ہمیں عطا فرمائی ہے، وہ نماز ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور نماز کے دو فائدے ہیں، فائدے تو اور بہت سارے ہیں، دو فائدے جو اللہ نے قرآن میں بھی بیان فرمائے ہیں، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور آئندہ کے لیے نماز گناہوں سے روکتی بھی ہے۔ جو گناہ ہو گئے ہیں نماز سے وہ گناہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ معاف ہوتے ہیں۔ الصلوات الخمس، حدیث پاک میں آتا ہے جب نماز کا وقت ہوتا ہے نا، ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، اٹھو آدم کی اولاد، گناہ کر کے اللہ کو ناراض کر کے تم نے اپنے اوپر جو جہنم کی آگ جلانی شروع کی تھی، اٹھو اس آگ کو بجھاؤ۔ نیک لوگ اٹھتے ہیں، اذان ہوتی ہے، مسجدوں کی طرف رخ کرتے ہیں اور آ کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو فرمایا صبح سے لے کر زور کی نماز پڑھی ہے تو اس ٹائم میں جتنا اس سے گناہ ہو جاتے ہیں، نماز کی برکت سے اللہ وہ گناہ معاف کر دیتے۔ تو نماز کا ایک فائدہ کیا ہے؟ جو گناہ ہو گئے ہیں وہ نماز سے معاف ہوتے ہیں۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرے اوپر حد لگائیے، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے گناہ ہو گیا، میرے اوپر سزا جاری کیجئے۔ گناہ کیا ہوا تھا؟ ان سے گناہ یہ ہوا تھا کہ ایک غیر محرم عورت کے ہاتھ کو بوسہ دیا تھا، بس ایک غیر محرم عورت کے ہاتھ کو بوسہ دیا تھا۔ انسان ہے، انسان ہے، صحابی بڑے سے بڑا بھی تو انسان ہے نا، خطا ہو جاتی ہے۔ یا رسول اللہ لیکن پاک دل کتنا تھے، گناہ ہو گیا، ہم لاکھوں گناہ کر کے بھی کہتے ہیں ہم جیسا کوئی نہیں پاک دامن۔ صحابہ وہ تھے، تھوڑا سا گناہ ہوا، سکون چین نہیں آیا، فوراً آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے پاک فرمائیے۔ آقا نے فرمایا کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے بوسہ لیا ایک عورت کے ہاتھ کا۔ اور میں چلو ایک طرف ہو جا، نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھی اس صحابی نے آقا کے پیچھے، پھر آیا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، میرے اوپر حد جاری کریں۔ فرمایا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی کیا؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ پڑھی ہے۔ فرمایا چلو اس نماز کی برکت سے اللہ نے تیرے اس گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو نماز کا ایک فائدہ کیا ہے کہ جو گناہ ہو گئے ہیں نماز سے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھو اللہ کا کتنا پیار ہے، دن میں اللہ 5 دفعہ بلا رہے ہیں کہ میرا بندہ ہے، نادان ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے، آ جائے میرے دربار کے اوپر اور میرے سامنے سربہ سجود ہو جائے، میں اس کو پاک کر دوں تاکہ اگر اس کی موت آ جائے تو گناہوں سے پاک ہو چکا ہو۔ ابھی انشاءاللہ ہم نماز پڑھیں گے، اللہ توفیق دے، اللہ قبول بھی کرے، تو ہم سے جو گناہ ہو گئے ہیں نماز سے اللہ معاف کر دیں گے۔ اگر نماز کے بعد موت آ گئی تو پاک صاف ہو چکے ہوں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ کو کتنا پیار ہے اپنے بندے سے۔ تو نماز کا ایک فائدہ گزشتہ گناہ معاف ہوتے ہیں، اور دوسرا نماز کا فائدہ ہوتا ہے نماز گناہوں سے روکتی بھی ہے، نماز گناہوں سے روکتی بھی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، لیکن نماز تب روکے گی، ہر چیز کے اثر کے کچھ جو ہے نا شرائط ہوتی ہیں۔ آپ قابل ڈاکٹر کے پاس جاؤ، دوائی بھی اچھی دے آپ کو، آپ کے مرض کو بھی وہ پہچان جائے، معلوم ہو جائے اس کو، دوائی بھی اچھی دے، ڈاکٹر بھی ماہر ہو، اور آپ سے کہے کہ آپ نے ان چیزوں کی پرہیز کرنی ہے تب دوائی اثر کرے گی۔ اگر آپ آ کر اس ڈاکٹر کی بتائی ہوئی ہدایات کے مطابق عمل نہیں کریں گے، بد پرہیزی شروع کر دیں گے، نہ تو دوا کا قصور ہے نہ ڈاکٹر کا قصور ہے، قصور ہے تو میرے بھائی آپ کا ہے، آپ نے بد پرہیزی شروع کر دی ہے، اس دوا کا اثر نہیں ہوگا۔ ہوگا اثر؟ بد پرہیزی کریں گے اثر ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ ایسے ہی نماز کے اندر اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ نماز گناہوں سے روکتی ہے، لیکن نماز بھی تو ہونا،
نماز کے لیے سب سے اہم چیز طہارت ہے، پاکی۔ ایک مرتبہ آقا نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے اندر آقا کو غلطی ہونے لگی، تلاوت بھولنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بھولنے لگے۔ آج اگر ہمارا امام صاحب بھول جائے نا نماز میں، کہتے ہیں ہاں جی امام صاحب کدھر گھوم رہے تھے اور نماز میں بھول جاتے ہو۔ سنو یہ حدیث پاک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن میں اٹکن آ رہی ہے، بھول رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز کے بعد آقا نے سلام کے بعد فرمایا، اللہ کے بندے میرے پیچھے بعض لوگ وہ آتے ہیں جو وضو اچھی طرح کر کے نہیں آتے، ان کی طہارت کے اچھے نہ ہونے کی وجہ سے ان کے اثرات اپنے امام کے اوپر ہوتے ہیں۔ آقا سے بڑی یاد کس کو ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن اترا، آقا سے بڑا یاد قرآن کس کو ہوگا؟ لیکن اگر نمازی اور مقتدیوں کی طہارت کا مسئلہ ہے تو امام کو غلطی لگے گی، ان کی اس طہارت کے جو ہے نا اس کے اثرات امام کے اوپر ہوں گے، تو اس کی اپنی نماز کا کیا حال ہوگا؟ بہت سارے ساتھیوں کو دیکھا آئے جلدی جلدی بھاگتے ہوئے آئے اور اس استنجے خانے میں گئے، چھوٹا پیشاب کیا، بس جلدی جلدی اٹھ کے آئے۔ بھائی ہم مرد ہیں، مرد پیشاب جب آدمی کرتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے قطرے آتے رہتے ہیں، پیشاب کے قطرے، نالی کے اندر پیشاب کے قطرے ہوتے ہیں، اور یہ میرا بھائی جلدی جلدی بھاگ دوڑ ہوئی، نماز جا رہی ہے، یہ بھاگ کے آیا، اس کے پیشاب کے قطرے، یہ وضو کر کے آیا، اس کے پیشاب کے قطرے اس کے جسم پہ بھی گئے، اس کے کپڑوں کے اوپر بھی گئے، اس کے جسم بھی ناپاک، اس کے کپڑے بھی ناپاک، آ کے نماز پڑھی ہے۔ اب بتاؤ اس کی طہارت نہیں ہے، اس کی نماز کیا ہوگی؟ اس کی نماز کیا ہوگی؟ اس لیے سب سے اہم چیز، نماز گناہوں سے روکتی ہے لیکن سب سے اہم چیز طہارت صحیح ہو انسان کی، اور پھر نماز اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نماز کے اندر دھیان بھی تو ہونا۔ اللہ تعالیٰ بہت کچھ ہے کہنے کے لیے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کو یاد کرو، مسائل محفوظ سنو، علماء سے پوچھو۔ بعض ہمارے بھائی نماز پڑھتے ہیں، امام سے پہلے رکوع اور امام سے پہلے سجدہ۔ آقا نے فرمایا کتنا بڑی وعید ہے، یہ آخری بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں۔ آقا نے فرمایا جو لوگ اپنے امام سے پہلے سر اٹھاتے ہیں سجدے سے یا رکوع سے، وہ اللہ سے نہیں ڈرتے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سر کو گدھے کا سر بنا دے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے کہ اللہ تعالیٰ ان کا سر کو گدھے کا سر بنا دے۔ علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ بغداد یا ان علاقوں کے اندر ایک آدمی تھا، ایک بہت بڑا استاذ تھا، لوگوں کو حدیثیں پڑھایا کرتا تھا، لیکن اپنی شکل کسی کو نہیں دکھاتا تھا، پردے کے اندر پڑھاتا تھا۔ ایک شاگرد آیا، وہ کئی سال تک پڑھتا رہا اس کے پاس، 10 سال 15 سال۔ تو جب اس سے علم حاصل کیا، جانے لگا، تو استاد جی سے کہا استاد جی باقی تو آپ سے میں نے علم حاصل کیا، دل ٹھنڈا ہوا، لیکن مجھے زندگی بھر ایک افسوس رہے گا، میں اپنے استاد کی شکل بھی نہ دیکھ سکا، آپ کی زیارت سے محروم رہا، میں آپ کی زیارت نہ کر سکا، یہ دکھ میرے دل کے اندر رہے گا، کاش آپ مجھے زیارت کرا دیتے اپنی۔ تو کیونکہ وہ کافی عرصہ پڑھتا رہا نا وہ شاگرد، تو اس استاد نے کہا چلو یہ راز آج میں آپ کو بتاتا ہوں۔ چہرہ کھولا تو سر ایسے تھا جیسے گدھے کا سر ہو۔ اللہ اکبر! شاگرد حیران رہ گیا، کہا استاد جی یہ کیا بات؟ کہا اسی وجہ سے تو میں اپنا چہرہ کسی کو نہیں دکھاتا تھا۔ کہا کہ حدیث پاک میں ہے نا، جو آدمی امام سے پہلے سجدے سے یا رکوع سے سر اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے۔ جب میں نے یہ حدیث پڑھی، میں نے کہا ایسے ہی بات ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو میں نماز کے اندر میں نے یہ کرنا شروع کیا، امام رکوع کے اندر ہوتا میں پہلے سر اٹھانا شروع کر دیتا، تو اللہ کا عذاب آیا، اللہ نے میرے سر کو گدھے کا سر بنا دیا۔ تو نماز سیکھو، نہ رکوع میں پہلے جاؤ، نہ سجدے سے پہلے جاؤ، نہ امام سے پہلے سلام پھیرو۔ امام کا سلام ختم ہو جائے، آواز بند ہو جائے، تب آپ اپنا رخ سلام کے لیے جو ہے نا موڑو، تب آپ کا سلام شروع ہونا چاہیے۔ امام دوسرا سلام بھی پھیر لے
تب آپ کا سلام دوسری طرف مڑنا چاہیے آپ کا چہرہ. تو نماز سیکھو، رکوع، سجود، قیام، جو آدمی قادر ہے ان کے اوپر، میں نے مسئلہ وضاحت کے ساتھ بتا دیا. جو بھائی رکوع کے اوپر بیٹھ کر، رکوع سجدے کے اوپر قادر ہے، کرسی کے اوپر بیٹھ کر نماز پڑھنا ان کے لیے جائز نہیں ہے، ورنہ ان کی نمازیں خراب ہوں گی. اللہ تعالی ہمیں نماز کا اہتمام نصیب فرمائے اور ساری زندگی اس کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا